ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کوے کو جنگل کی سیر کا شوق پیدا ہوا تو وہ کوہ اڑتا اڑتا ایک جنگل میں چلا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو اس نے ایک جگہ دیکھی جہاں بہت سے مور جمع تھے۔ وہ سب پروں کو پھیلا کر اپنے خوبصورت پر دیکھ کر خوش ہو رہے تھے اور رقص کر رہے تھے۔ کوہ بھی ان موروں کا تماشا دیکھنے لگا۔ ان کے نیلے، ہرے اور سنہرے پر اسے بہت اچھے لگے۔ کوے نے دل میں سوچا کہ ان کے پر کتنے خوبصورت ہیں، یہ دم پھیلا کر ناچتے ہیں تو اتنے بھلے لگتے ہیں۔ میں اگر ان موروں کے پر جو ادھر ادھر گر جاتے ہیں جمع کر کے اپنے پروں پر لگا لوں تو میں بھی مور بن جاؤں گا۔ کوے نے یہ سوچ کر ادھر ادھر سے مور کے پر جمع کیے، پروں میں لگائے اور پھر موروں میں جا کر انہی کی طرح رقص کرنے کی کوشش کی۔ جب موروں نے اپنی مخصوص آواز نکالی تو کوے نے بھی چاہا کہ وہ ان کی بولی بولے۔ اس نے موروں کی بولی بولنے کے لیے اپنی چونچ کھولی کہ وہ موروں کی آواز تو نہ نکال سکا، البتہ اس کی چونچ سے کائیں کائیں کی آوازیں نکلنے لگی۔ کائیں کائیں کی آواز سن کر سب مور چونک پڑے اور کہنے لگے، ارے یہ تو کوہ ہے، ہمارے پر لگا کر ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر سب موروں نے اس کوے کو گھیر لیا اور ٹھونگے مارنے لگے۔ کوے نے جب یہ دیکھا تو اس کا راز کھل گیا ہے تو وہ موروں سے جان بچا کر اڑا اور واپس اپنی ہمجولی کووں میں آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب کوے نے اسے دیکھا تو پہچان نہ سکے، یہ کوئی مور ان کے درمیان آ گیا ہے۔ سب کوے اس کو دیکھ کر کہنے لگے، یہ کوہ نہیں ہے، اس کے پر تو مور کے پر جیسے ہیں، یہ ہم میں کیوں آیا ہے؟ یہ کہہ کر سب کووں نے ٹھونگے مار مار کر اسے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اپنے ساتھی کووں کے حملے کی وجہ سے کوہ انہیں یہ بھی نہ بتا سکا کہ وہ مور نہیں بلکہ انہی کا ساتھی کوہ ہے۔ لہذا ہوا یہ کہ کوہ بیچارہ نہ تو مور بن سکا اور نہ ہی کووں میں رہا۔ آخر اس نے مایوس ہو کر موروں کے سارے پر جھاڑ دیے اور کووں میں رہنے لگا۔ پیارے بچوں، اس کہانی میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہمیں دوسروں کی نقل کرنے کی بجائے اپنی شخصیت کو اپنی اچھی عادتوں سے بہتر بنانا چاہیے۔